بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مقبول آفیشیل اور میں ہوں رضوان مقبول۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر اور مسجد توحید۔ اس سلسلے میں آپ لوگ پھر سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ بہت سی خبریں دیکھ رہے، سن رہے اور پڑھ رہے ہوں گے، اور جس میں بہت ساری جو باتیں ہیں وہ حقائق سے بہت دور ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو حقائق بتاؤں کہ مندر کی تعمیر اور مسجد کو جو مسمار کیا گیا یا شہید کیا گیا اس کے بارے میں اصل حقائق کیا ہیں۔ ٹیمپل کی جو تعمیر ہے یہ سلسلہ اصل میں شروع ہوا 2012 میں۔ زرداری صاحب اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، اور یہ اس وقت اس کا شروع ہوا مسئلہ۔ اور زرداری صاحب چونکہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ان کو جو ہے مشورہ دیا ہندو پنچایت کمیٹی کو کہ آپ اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جائیں، وہاں جو فیصلہ ہوگا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو جو کمیونٹی ہے اس کی سب سے زیادہ تعداد سندھ میں رہتی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے آئے ہیں۔ زرداری صاحب ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر، یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوا جب اس کی مندر کی تعمیر کی اجازت اور پلاٹ الاٹ کرنے کا اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، نواز شریف صاحب نے کی کیبنٹ نے اس کی منظوری دی، اور یہ پلاٹ جو ہے 2000 گز یعنی تقریباً 4 کنال کا پلاٹ الاٹ ہو گیا ہندو پنچایت کمیٹی کو۔ جیسا کہ آپ لوگ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد کی پراپرٹی اور کہیں بھی پراپرٹی جو گورنمنٹ الاٹ کرتی ہے، لیز کرتی ہے، اس کی ایک گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے، وہ منیمم فی آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ یہ 40-50 روپے بھی اگر ہوں پر گز کے حساب سے، تو یہ اس وقت کے حساب سے بھی کم از کم 8-10 کروڑ روپے کا پلاٹ بنتا ہے، 4 کنال کا پلاٹ۔ اور اب تو آج کل تو اس کی کروڑوں میں اس کی قیمت ہوگی، اور اس وقت بھی اس کی مارکیٹ جو پرائس ہے وہ کروڑوں میں ہوگی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے یہ گفٹ کیا، آپ چیک کریں، سی ڈی اے سے چیک کریں، سی ڈی اے کو اس کا کوئی پیسہ نہیں ملا۔ یہ نواز شریف کی کیبنٹ کے احکامات کے اوپر، اور نواز شریف صاحب کے ہی اس وقت جو میئر تھے اسلام آباد کے، آج بھی وہی اسلام آباد کے میئر ہیں شیخ انصر صاحب، اور یہ الاٹ کر دیا گیا۔ اس وقت کوئی نہیں بولا۔ آج اس کے اوپر جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام احتجاج کر رہی ہے، اور جمعیت اہل حدیث اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث سے کہ جمعیت اہل حدیث کے جو سربراہ ہیں پروفیسر ساجد میر 2003 سے سینیٹر ہیں، آج بھی وہ سینٹ کے ممبر ہیں۔ کتنی سیٹیں آج تک لی ہیں جمعیت اہل حدیث نے پنجاب اسمبلی میں؟ 0۔ کس طرح وہ سینیٹر بن جاتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی وجہ سے سینیٹر بن جاتے ہیں۔ اور شاید اگر وہ اس وقت کوئی مشیر وغیرہ ہوئے تو ہو سکتا ہے اس کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی ہوں۔ اس کے اوپر اس وقت احتجاج کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے حساب سے یقیناً یہ بھی اس کیبنٹ کی میٹنگ میں ہوں گے۔ انہوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا اس وقت کہ یہ کیوں مندر کی زمین دی جا رہی ہے، کیوں مندر یہاں پہ بننے دیا جا رہا ہے؟ اور جماعت اسلامی گو کہ اس وقت عمران خان کی KPK میں اتحادی تھی، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اتحاد کے علاوہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہو، چاہے وہ کشمیر کے الیکشن ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہونے والا کوئی بھی ضمنی الیکشن ہو، جماعت اسلامی نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، اور آج بھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ صرف ایک موقع پہ انہوں نے سینٹ میں جب الیکشن ہوا تو KPK گورنمنٹ کا ساتھ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہیں ان کے سربراہ جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، سراج الحق صاحب، اور سینٹ کے ممبر بننا چاہتے تھے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، سینٹ کے وہ ممبر بن گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی PTI کا ساتھ نہیں دیا۔ آج وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ میرا سب سے پہلے کویسچن جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکرٹری علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے ہے کہ آج آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کی ایک وجہ یہ بھی ہے مندر کے خلاف کہ مسجد توحید جو ہے وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بنائی، اور وہ اس کو چلا رہے تھے کیونکہ نماز اس میں سارے مسلمان پڑھ رہے تھے، اور اس وقت آپ نہیں بولے۔ ایک اور صاحب ہیں جو ان کا نام ہے علامہ ناصر مدنی۔ آپ لوگ اگر فیس بک دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ شخص کس قسم کی
مسکروں والی حرکتیں کرتا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے، لطیفے سنانا، جگتے کرنا، جوک کرنا. میاں نواز شریف صاحب کو پہلے جب پی پی گورنمنٹ تھی تو میاں نواز شریف کو ممبر اس کے رسول پہ بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرنا اور پیپلز پارٹی کے خلاف بولنا، وہی کام وہ آج کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور عمران خان اور اسپیشلی شیخ رشید صاحب کو وہ ہر جس جگہ وہ میٹنگ میں ہوتے ہیں اس میں کرتے ہیں. اور آپ نے ان کی وہ بھی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک جب وہ بحث کر رہے ہیں مسجد کمیٹی کے ساتھ کہ اتنے پیسے دو گے تو میں یہ یہاں پہ تقریر کروں گا یا جو بھی کروں گا. وہ بھی آج اس کے حق میں بول رہے ہیں. ان سے بھی یہی کویشچن ہے کہ آپ نے ساجد میر صاحب سے کبھی پوچھا کہ آپ وہ لوگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، کیوں نہیں آپ نے احتجاج کیا؟ آج ناصر مدنی صاحب بھی احتجاج کر رہے ہیں، آج ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی احتجاج کر رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ دونوں اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ علامہ کی ڈگری ملتی کہاں سے ہے، کون ان کو علامے بناتا ہے. یہ تو بیٹھ کے سارا دن اس کے اوپر فیس بک اور ٹک ٹاک کے اوپر یہ سب سے پاپولر مولوی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کو پتا ہوگا. تو وہ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں بھائی جب آپ کا پروفیسر ساجد میر صاحب اس کیبنٹ میں تھے، جب منظوری ہوئی اس وقت کہاں تھے؟ وہ عمران خان نے منظوری دی تھی. اس کے بعد جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ ساتھ رہے گورنمنٹ میں. ان کے دور میں منظوری ہوئی اس کی مندر کی، 4 کنال کا پلاٹ دیا گیا. وہ کدھر تھے؟ جماعت اسلامی کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اصل اس کی سٹوری یہ ہے کہ یہ جو مندر ہے یہ ان کی جو تھیوری پیش کرتے ہیں جو ہندو پنچایت کمیٹی ہے کہ جو اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہے اس میں یہ ایک اقلیتوں کے لیے پلاٹ تھا جو اس کے بالکل ساتھ ہے، ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. بالکل اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں پلاٹ موجود ہے اور وہ پلاٹ جو تھا ہے ابھی بھی پڑا ہوا ہے، وہ ماسٹر پلان میں وہ بدھسٹ کمیونٹی کے لیے تھا، ہندوؤں کے لیے نہیں تھا، نہ ہی سکھوں کے لیے تھا. بدھسٹ کا بھی شاید اس وجہ سے کہ جس ایریے میں اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، اس ایریے میں ٹیکسلا ہے، آگے یہ سارا ایریا جو تھا یہاں پہ بدھسٹ کی جو ہے وہ ہسٹری آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگی شاید اس وجہ سے. اور دوسرا اسلام آباد میں ایک سید پور گاؤں ہے، وہاں آج بھی ایک ٹیمپل موجود ہے جو کہ فنکشنل نہیں ہے، اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے بھی ان کا مطالبہ تھا کہ یہاں پہ ہم 3000 ہندو رہتے ہیں اور ہمیں یہ دیا جائے. جب انہوں نے اس کی ابھی جو جیسے کہا جا رہا ہے جی اسلام آباد نے لوگوں کے احتجاج پہ، جماعت اسلامی کے احتجاج پہ اس کی تعمیر روک دی، کنسٹرکشن، ایسا نہیں ہے. اس کا بھی جو نقشہ ہے، جو میپ ہے، وہ بھی اس کی منظوری نہیں ہوئی. وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو کہ تھے انہوں نے وہاں پہ آ کے اس پلاٹ پہ دیوار بنانی شروع کی. تو ہندو پنچایت کمیٹی نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کور کریں، اس کی دیوار بنائیں. جب انہوں نے دیوار بنانی شروع کی تو اس کے بعد اسلام آباد کی انتظامیہ تھی وہ الرٹ ہوئی. انہوں نے آ کے ان سے کہا جی کہ ابھی تو اس کا میپ جو ہے وہ نہیں منظور ہوا اور آپ اس کی جو ہے وہ باؤنڈری وال بنا رہے ہیں. انہوں نے اس کا کام روک دیا. اب جہاں تک تعلق ہے اس کا اس کے اوپر عمران خان کے پیسے دینے کا 10 کروڑ روپے جو دیا، بالکل عمران خان نے اس کے اوپر 10 کروڑ روپے دیا ان کو، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے یہ خود بنانا تھا لیکن ہم سے پیسے نہیں ہو رہے ہماری کمیونٹی میں اتنے، ہمیں 10 کروڑ روپیہ دیا جائے. عمران خان صاحب نے ان کو دے دیا. جب میرے جیسے اب انہوں نے اس کو اپنا فیصلہ واپس لیا ہے، یقیناً ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر جو پاکستان کے قانون کے مطابق جو جہاں تک مجھے پتا ہے جو مائنارٹیز کی بلڈنگ ہے وہ نئی نہیں بن سکتی، جو ہیں ان کی ریپیئر کے لیے گورنمنٹ گرانٹ دے گی. اب جن کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ کے پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ نئی جو عمارت ہیں کسی بھی اقلیت کی، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، احمدی ہیں، وہ نہیں بن سکتی. پرانے کی ریپیئرنگ کے لیے گورنمنٹ گرانٹ دے گی. میرا ان سے بھی ایک کویشچن ہے، اسلام آباد میں پھر 3 چرچز کس طرح بن گئے؟ بنے بھی ہوئے ہیں اور فنکشن بھی ہیں. وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کی سروسز بھی ہوتی ہیں، وہ کیسے بن گئے؟ ان کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. اگر یہ نہیں بن سکتا تو وہ بھی نہیں بننے چاہیے. دوسرا پھر یہ ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ کورٹ میں گیا، ٹھیک ہے، کورٹ نے تمام جو ہے وہ ساری جو ہے پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ان کو اس نے ڈسمس کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اس کے اوپر ہے کمیونٹی یہ اپنا مندر بنائے. اب اس پہ جو مسئلہ آ گیا ہے جس پہ کہا جا رہا ہے جی ہم نے احتجاج کیا، احتجاج کی وجہ سے نہیں رکا.
وہ اس وجہ سے رکا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 10 کروڑ روپیہ ان کو گرانٹ دی، وہ عمران خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ آپ نہیں دے سکتے، اور اس میں اسلام کا جو حوالہ دیا میں نے، جو آئین اور قانون کا حوالہ دیا، انہوں نے یہ جو مسئلہ ہے یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھیج دیا، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کو، کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم اس کے اوپر 10 کروڑ روپیہ ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اب فیصلہ جو ہے وہ سپٹمبر میں ہوگا کہ یہ اسلامک نظریاتی کونسل اگر کہے گی کہ آپ دے سکتے ہیں تو ان کو 10 کروڑ روپیہ دے دیا جائے گا، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے تو ان کو 10 کروڑ نہیں دیا جائے گا، لیکن ٹیمپل جو ہے وہ کورٹ نے اجازت دی ہے اور اس کے اوپر ٹیمپل نے بننا ہے۔ دوسرا ایک اور اس میں چودھری پرویز رائی صاحب کاف لیگ کے جو ہیں، ان کا بڑا ایک نام، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ نہیں بنے گا، یہ اس طرح جو کچھ بھی اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ میرا ان سے چھوٹا سا ایک کویسچن ہے، جب ایل کے اڈوانی پاکستان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے بی جے پی بنائی، جو بھی تھا اس کا صدر تھا، اور جب وہ پاکستان آیا اس نے راج کٹاس کے بارے میں کہا اس کو کھولا جائے، اور اس کے پرویز الہی صاحب نے اس کو اس کا وزٹ کرایا، اور اس کے بعد اس کی تزئین و آرائش کرائی، اس کے اوپر کروڑوں روپے لاکھوں روپے لگے، اس کے بعد اس کو ہندو کمیونٹی کے لیے کھول دیا گیا۔ پرویز الہی صاحب اس وقت آپ کا اسلام کدھر تھا؟ جب وہ اس وقت آپ اگر صحیح تھے تو آج بھی صحیح فیصلے کریں، اس وقت غلط تھے تو پھر آج آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرا، میں یہاں لنڈن میں رہتا ہوں، یہاں پہ کیپٹل میں لنڈن میں بہت بڑی مسجد موجود ہے، سینٹرل مسجد، جو کہ اس میں ریجنس پارک میں موجود ہے۔ کتنی اس کی اربوں روپے قیمت ہے اس جگہ کی، اور وہ کنگ فیصل جو تھے جب وہ یہاں پہ آئے، اور ان کی یہ اس کی ریکویسٹ کے اوپر، اس وقت یہاں پہ سینٹرل مسجد نہیں تھی 60s میں، اور یہ کوئن نے یہ ان کو جگہ گفٹ کی اور اس کے اوپر یہ مسجد بنی۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پہ 1500 سے زیادہ مساجد ہیں، سے زیادہ ہیں، اور پورے یو کے میں تو بہت زیادہ ہیں، اور ان سب میں عبادت ہوتی ہے۔ کیا کل یہ کرسچن کمیونٹی اگر کھڑی ہو جائے تو ان سب مسجدوں کو شہید کر دیا جائے؟ اس کے علاوہ میں نے پیرس میں مسجد دیکھی، میں بیلجیم میں مسجد دیکھی، میں نے ہالینڈ میں مسجد دیکھی، جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے وہاں مساجد دیکھی ہیں، سب موجود ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، سب مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو ہمیں اس کی پابندی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم پاکستان کا آئین، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور کورٹ نے اجازت دی ہے تو اس پہ مندر بننا چاہیے، اگر نہیں تو اس کو ہندو مسلم کا جو ہے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ پرویز الہی صاحب سے مجھے ایک اور بھی بات یاد آئی کہ یہی ایل کے اڈوانی ہے جس کی سربراہی میں بی جے پی نے اور مودی نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اس کو تو آپ ٹیمپل کھول کے دے رہے ہیں اور اس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسجد توحید کی طرف۔ مسجد توحید جو ہے یہ G10 میں مسجد بنائی گئی، ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مل کو بنایا، اور یہ اہل حدیث جو ہیں، مسجد جو ہے یہ جو اہل حدیث مسلک کے جو ہیں ہمارے مسلمان، ان کی یہ مینجمنٹ تھی، اور یہ مسجد جو ہے یہ جو اسلام آباد کا انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری زمین پہ بنائی گئی، 30 سال پہلے یہ ضرور بنائی گئی، لیکن 30 سال سے ان کے ساتھ یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ اس کو خالی کیا جائے، کیونکہ یہ مسجد جو ہے یہ غیر قانونی جگہ پہ بنائی گئی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جب اس کا فیصلہ دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ غیر قانونی جگہ پہ، سرکاری جگہ پہ بنائی گئی ہے، تو اس مسجد کو مسمار کر دی گیا۔ یہاں میرا ایک اور بھی کویسچن ہے آپ سب سے بھی، علماء کرام سے بھی، کیا جو مسجد کسی قبضے کی جگہ بنائی جائے، سرکاری جگہ کے اوپر بنائی جائے، یا ایسی جگہ کے اوپر بنائی جائے جہاں پہ مالک جو ہے اس زمین کا، اس کی رضامندی شامل نہ ہو، تو کیا وہ مسجد شہید ہوگی یا مسمار ہوگی؟ یہ کویسچن میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اس کا فیصلہ آپ کریں کہ اگر وہ واقعی مسجد جو ہے وہ سرکاری جگہ پہ تھی، جو کہ انہوں نے کورٹ میں پروف کیا ہے، تو وہ مسجد شہید نہیں ہے، وہ مسجد مسمار ہے۔ اس کا گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ ان کو وہاں پہ کوئی پلاٹ الاٹ کر دیا جائے جس کے اوپر وہ مسجد بنا سکیں، اور اہل حدیث مسلک کی ہو جو بھی ہو، اور اس کے اوپر اسی طرح عبادت جاری رہے۔ لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے قانون کا اور اسلام کا، کسی بھی ایسی جگہ پہ مسجد نہیں بنائی جا سکتی جہاں پہ مالک جو ہے اس جگہ کا، اس کی مرضی اور شامل نہ ہو، آپ اس کے اوپر مسجد نہیں بنا سکتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اسلامی قانون اور پاکستانی قانون کہ ایسی کوئی جگہ بھی جہاں پہ مالک جو ہے زمین کا
اس کی مرضی اور منشا شامل نہ ہو. وہاں پہ مسجد جو ہوگی وہ غیر قانونی ہوگی. اس کو اگر گرایا جائے گا تو وہ مسجد شہید نہیں کرائی جائے گی, وہ مسجد مسمار کر دی جائے گی. اس لیے تمام علماء کرام سے میری ریکویسٹ ہے, اسپیشلی علامہ ابتسام الہی زہید صاحب سے, وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, ایوری ڈے وہ اس پہ پوسٹ دے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو وہ اس منظر کی وجہ سے قادیانی, یہودی اور اس قسم کے القابات سے بھی نواز رہے ہیں. کاش کہ آپ لوگوں نے اس وقت بھی احتجاج کیا ہوتا جب نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے پروفیسر ساجد میر صاحب کی موجودگی میں اس کی منظوری ہو رہی تھی. اس لیے, اور دوسری ایک اور بات میں آخر میں کرنا چاہوں گا سب علماء کرام سے, کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ لانتیں بھیجتے ہیں عمران خان پہ, گورنمنٹ پہ, اس منظر کے معاملے پہ آپ ان کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ لان تان کرتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, اور آپ جو ہے غیبت کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے قرآن تو ضرور پڑھا ہوگا, پلیز ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, احادیث پڑھیں, کہ کسی مسلمان کو لعنتی کہنا یا لعنت بھیجنا, کسی مسلمان کو کافر کہنا اور جھوٹ کو پھیلانا, اور بغیر تحقیق کے جھوٹ کو پھیلانا, اس کی کیا سزا ہے. آخر میں گورنمنٹ آف پاکستان سے, عمران خان صاحب سے, اور جو بھی ہیں اسلام آباد کے جو میئر ہیں ان سے, سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو مسجد توحید ہے, ان کو جو ہے مسلک جو ہے ہمارا اہل حدیث, ان کو وہاں پہ جو جگہ ہے اس پہ پراپر پلاٹ الاٹ کیا جائے, اور جس طرح نواز شریف صاحب نے گفٹ کیا تھا مندر کے لیے, ویسے ان کو پلاٹ گفٹ کیا جائے, اور ان کی ساتھ ان کو گرانٹ بھی دی جائے, تو مسجد جو شہید ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکے اور وہاں پہ مسجد بن سکے. اور اگر مندر کا جو مسئلہ ہے اس پہ سارا پاکستان اگر متفق ہے کہ مندر نہیں بننا چاہیے, اور گو کے کورٹ نے اجازت دی ہے, تو جو سید پور میں مندر ہے آلریڈی موجود ہے, آپ اس کو فنکشنل کر دیں, اس کے اوپر گرانٹ دے دیں, اور یہ جو ہندو جو عبادت کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے عبادت کریں, اور یہ پلیز نیا کٹا نہ کھولیں, اور اس چیز کو وائنڈ اپ کریں. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو مقبول آفیشیل, اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.